السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، پہلے تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتری عطا کرے اور ہمارے لیے آسانی عطا کرے۔ محترمہ عائشہ خان صاحبہ کی المناک موت اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک جو ہے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے اور میڈیا پر زیادہ سے زیادہ تحریریں ان کی لیے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ عائشہ خان تو چلی گئیں، لیکن موجودہ معاشرے کے رشتوں اور حالات پر بہت سے سخت و تخت سوالات اٹھا گئی ہیں۔ یہ ایک عبرت کا سبق ہے، یعنی بہت بڑی ایکٹر، بہت قیمتی سرمایہ ہمارے جو ہے پی ٹی وی کا اور جتنے بھی میڈیا کے چینل ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت ٹائم دیا، بہت پیسہ کمایا، بہت عزت اور بہت زیادہ شہرت کمائی، اور بہت اچھی خاتون بھی تھیں وہ۔ ٹی وی پر ان کو دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا تھا، ایک بہت باروب اور کہنا چاہیے بہت پیاری شخصیت تھیں۔ وہ تو چلی گئیں، لیکن معاشرے کے رشتوں پر اور حالات پر بہت سخت جو ہے وہ سوالات اٹھا گئی ہیں۔ یہ ایک عبرت کا سبق ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں اولاد کی محبت میں سب کچھ ان کے نام کر دیتے ہیں، مگر اس کے بعد اولاد ان کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے۔ عائشہ خان کی صورت میں ان کے سامنے مثال ہے۔ اب ایسے بہت سے قانونی طریقے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اولاد کو اپنی وراثت کے حصوں کے لیے نامزد تو کر دیں، مگر یہ سب آپ کے انتقال کے بعد ہی آپ کی اولاد کو منتقل ہو، اور آپ اپنی زندگی میں رد و بدل کرنے کے مکمل مجاز ہوتے ہوں۔ یاد رکھیے، ماں باپ اولاد سے جتنی محبت رکھتے ہیں، وہ اولاد سے اپنے لیے اتنی محبت و خلوص کا گمان ہرگز نہ رکھیں۔ جذبات کے بجائے ہوش و شعور سے کام لیں۔ آج کے دور میں محبت، خلوص، اخلاقیات کو بھول جائیں۔ ہمارے معاشرے میں تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو بغیر کچھ کہے ماں باپ کی محنت سے بنائی ہوئی جائیداد سے حصہ ملتا ہے، تو بھی وہ بقیہ جائیدادوں پہ نظریں گاڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے وکیل کی مدد سے فیملی ٹرسٹ بنا کر جس کو حصہ دینا ہو وہ ان کے نام ڈال دیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے بچے ایسے نہیں ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے اور فرما بردار ہیں، یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یہ ڈیجیٹل دور کی اولادیں ہیں، وہ جذبات اور خلوص نہیں رکھتے۔ دنیاوی آسائشات کی چکا چوند اور مصروفیات، رشتے اور نعتوں کی اہمیت جو ہے، انسیت، سب کچھ ختم کر دی اس نے۔ صرف دولت، پیسہ ہی اولین ترجیح بن چکا ہے۔ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جس فلیٹ میں رہتی تھی، وہاں پر رہنے والے بتاتے ہیں کہ 10-15 سال سے جو ہے وہ عائشہ آپا نظر تو آتی تھیں، لیکن لگتا تھا کہ وہ اندر سے مر چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، جن میں سے پہلا بیٹا جو ہے وہ کراچی کے خیابان بحریہ میں ایک بہت بڑے محل نما گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرا بیٹا اسلام آباد میں 8 کنال کا فارم ہاؤس، بحریہ میں لگژری کوٹھی، اور کراچی میں کروڑوں روپے کی مالیت و پراپرٹی، اور ماں کا یہ حال ہے۔ عائشہ آپا ہمیشہ سے ایسی نہیں تھیں، یہی کوئی 10-15 برسوں میں پہلے نہ جانے ان کے من میں کیا سمائی، سب بچوں کو کال کر کے بلایا اور اپنی ساری جائیداد بچوں کے نام کر دی۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، آپا کی اولاد چند مہینوں میں اکتا گئی۔ عائشہ آپا ایک دن طلعت حسین صاحب کے آگے پھٹ پڑیں، زار و قطار ہوتے ہوئے کہنے لگیں کہ دن میں کئی بار سارے بچوں کو فون کرتی ہوں، لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے، اور کبھی کبھار اٹھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں 2 منٹ ٹھہریں، اور یہ 2 منٹ جو ہے وہ 2 گھنٹوں پھر 2 صدیوں پر گزر جاتا ہے، اور ہفتوں پھر فون نہیں آتا۔ اس کے علاوہ وہ جتنا بھی کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی وہ بانٹتی تھیں، یعنی وہ کسی کے گھر جاتی تھیں تو مٹھائی، کیک وغیرہ لے کر جاتی تھیں۔ کراچی کی سڑکوں پر وہ غریب رشتہ دار یا جو بھی ملنے جلنے والے ہوتے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں اور کھانے تقسیم کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے جتنے بھی پیسہ ان کے پاس تھا اس میں سے جو کچھ ہوتا تھا غریبوں کا علاج کرانا، اور اس کے علاوہ ان کی مالی مدد کرنا، یہ سب وہ کرتی تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر کی عورت مر گئی، اور ان کے آس پاس پڑوس والے کہتے تھے کہ وہ بیچاری جب اپنے فلیٹ سے نیچے آتی تھیں تو خود بخود اپنے آپ سے باتیں کرتی تھیں، اور پھر کبھی کبھی وہ ڈانٹنا شروع کر دیتی تھیں۔ ان کا یعنی ذہنی رویہ یہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ ان کی اولاد نے ان کو اپنے سے دور کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے پاؤں میں ان کے فریکچر ہو گیا، اور وہ ایک طویل جو ہے وہ وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر انہوں نے گزارا۔ پھر انکشاف ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔
سبق سیکھنا چاہیے جب تک آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں جائیداد بچوں کے نام نہ کرائیں، ورنہ دیکھیے یہی ہوتا ہے، چاہے وہ جتنے ترلے کریں، جس دن جائیداد نام آپ نے اپنے بچوں کی کرائی آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے، اب روکھی سوکھی عزت بھی آپ کی نہیں رہتی، نہ روکھی سوکھی روٹی آپ کو ملتی ہے۔ اس تحریر میں ایک قسم کی وارننگ ہے سب والدین کے لیے کہ اللہ کے واسطے اپنے جیتے جی اپنی جائیداد اپنے اولاد کے نام نہ کریں، ورنہ یہی حال ہوگا۔ یہ تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ سبق آموز کہانی ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی ہمارا کہنا چاہیے کہ ماضی کا ایک سبق نہیں ہے بلکہ یہ حال کی وارننگ ہے۔ تو آئے دن اس طرح کی جو ہے کہانیاں ہم پڑھتے ہیں اور ان کو درگزر کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی سب سے خالص و بے لوث محبت والدین کی ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی جوانی، آرام، خواہشات و نیند قربان کر کے اپنی اولاد کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ نافرمان ہو جاتی ہے اور ماں باپ بکھر جاتے ہیں۔ نافرمانی صرف بدتمیزی، اونچی آواز میں بات کرنے کا نام نہیں بلکہ ماں باپ کو نظر انداز کرنا، ان کے جذبات کی قدر نہ کرنا، یہ سب نافرمانی کی شکلیں ہیں۔ بڑھاپا ایک ایسی عمر ہوتی ہے جہاں جسم کمزور، دل حساس ہوتا ہے، انسان کو سہارے اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ باہر رہتے ہیں تو اپنے ماں اور باپ کو جتنا ہو سکے مالی مدد کریں، اپنا گھر ان کو پیش کریں کہ وہ اس میں آرام سے رہ سکیں، ان کے لیے وہ سب آسائشیں گھر میں دیں، ساری چیزیں ان کو سیٹ کر کے دیں کہ وہ اس گھر میں اپنا گھر سمجھ کے رہ سکیں، اور اگر آپ وہاں ساتھ ہی رہتے ہیں تو ان کو اپنے ہاتھ پیروں سے ان کی خدمت کریں۔ یہی اسلام نے انسانی حقوق میں سب سے زیادہ، ہمارا جو مذہب ہے اس میں ماں باپ کا سب سے زیادہ حق بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ نافرمان اولاد نہ صرف دنیا میں ماں باپ کی بد دعاؤں سے محروم رہتی بلکہ آخرت میں بھی نقصان اٹھاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچیے گا ضرور۔